بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کا یہ 15 روزہ پروگرام جو رمضان المبارک کی مناسبت سے طے کیا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، جس پاک پروردگار نے ہم تمام کو دین کی مناسبت سے کچھ سیکھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کا موقع عطا کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات کے اندر امام، رہبر و رہنما، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میرے بھائیوں، آج کے درس کا جو موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت اس کو جانتی ہوگی، مگر ایک بار پھر میں اسے واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کے درس کا موضوع رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال یا کیے جانے والے کام، یعنی رمضان میں ہمیں کون سے کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین، سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو خطاب کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے اور واضح کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے اور واضح کیا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم نے بھوکا رہنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے صرف تمہیں حکم دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ سنت رہی ہے کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے انہیں بھی یہ حکم دیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جو انبیاء علیہم السلام، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ بات ایک دم واضح کر دیا کہ
امت محمدیہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، نہیں، ہم آپ سے پہلے بھی یہ حکم دے چکے ہیں۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی خود اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر اگلے حصے میں دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو، ہم نے اگر روزہ فرض کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، ہم نے کوئی کام بغیر مقصد کے آپ کو نہیں دیا۔ اگر روزہ دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو اس بات کو کہ تقوی یہاں ہے۔ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہر سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور اس دل کے اندر جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اسی ڈر اور خوف کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے نہ ڈر کے دنیا والوں سے ڈرنے لگے تو کیا وہ متقی کہلائے گا؟ ہم اسے تقوی والا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنا بھی ڈرنے والا انسان ہو، وہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے، بچھو کو دیکھ کر ڈرے، موذی جانور کو دیکھ کر ڈرے، یا ایسے انسان کو جو ظالم ہو، جو جابر ہو، جو اسے پریشان کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا، اس کو دیکھ کر کے ڈرے، سانپ کو دیکھ کر کے ڈرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، تو کیا ایسے آدمی کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے اندر تقوی آ بھی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہ بن جائے۔ تو یاد رکھیے گا، اس دل کے اندر جتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا ہوگا، جتنا خوف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ تقوی والے بنیں گے۔ اور اس روزے کی فرضیت اللہ نے اسی لیے کیا تاکہ مومنوں کے اندر تقوی اور بڑھ جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بہت ڈرتے ہیں، اور یقیناً جو اللہ سے نہ ڈرے وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ کافر ہے جو نڈر ہو کر کے دنیا کے اندر گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اسی حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور یہ کیفیت ہمارے اور آپ پر کم طاری ہوتی ہے۔ وجہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول کیا ہے نا، انشاءاللہ وہ باتیں آگے آ رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، یہی صورتیں، یہی آیتیں ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن، یہی صورتیں، یہی آیتیں حرم کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں، یا عربی جاننے والے یا
اس کا ترجمہ سمجھنے والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے، بعض مرتبہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، زارو قطار رونے لگتا ہے، اور اس قدر روتا ہے وہ انسان کہ روتے روتے اس کے چہرے جو ہے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی بات نہ کریں، صرف پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے تہجد کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، اور دہرا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے قرآن کریم کتنی مرتبہ پڑھا، بچپن سے لے کر اب تک، کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی، کسی کی 60 سال ہو گئی، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم 10 مرتبہ ہم نے قرآن کریم تلاوت سے مکمل کیا ہوگا، کوئی کہے کہ ہم نے 20 مرتبہ کیا ہوگا۔ جتنی مرتبہ پڑھے ہوں گے نا، یہ آیت ہماری نظروں سے گزری ہوگی۔ کون سی ہے وہ آیت؟ کون سی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آیت پڑھتے رات گزار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بھی تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کر کے رات گزار دیتے ہیں۔ اور آپ نے حرم کے اندر نماز میں یا تراویح میں یا عام نمازوں میں بھی سنا ہوگا، ائمہ حرمین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نا، اور خاص طور پر 29ویں پارے کے اندر سورہ حاقہ کی جب تلاوت کرتے ہیں، جب یہ آیت گزرتی ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اللہ کی قسم کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ میں خود اکثر اسے پڑھا کرتا ہوں اپنی نماز میں کوشش کرتا ہوں اسے پڑھوں، اس کو دہراؤں میں، اور آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس طرح کی آیتیں آپ یاد کیجئے، اس کے ترجمے کو سمجھئے، اس کے معنی مطلب کو سمجھئے، اور پھر اپنی نماز کے اندر دل لگا کر کے اسے پڑھئے۔ مجھے یقین ہے جس دن آپ ان آیتوں کو سمجھ لیں گے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیں گے، اور دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیں گے، تو شاید آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہوگی جو ائمہ حرمین کے اوپر یا قرآن سمجھنے والوں کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں؟ خذوہ فغلوا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، یہ مجرمین جو ہے، میرے نافرمان گنہگار جو ہے، خذوہ فغلوا، پکڑ لو انہیں، جگڑ دو انہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر نا، اگر کوئی آدمی بدماشی کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، کسی کا قتل کرے، کوئی گناہ کرے، پولیس والے پکڑنے آتے ہیں نا، اور جب اسے پکڑ پا جاتے ہیں تو پہلے اس کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ہتھکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ بھاگنے نہ پائے، اور دونوں طرف سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اسے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر جو اس کی درگت کرتے وہ بات کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہی حکم دے گا، خذوہ فغلوا، پکڑ لو اسے اور جکڑ دو اس شخص کو۔ اور کس چیز میں جکڑو؟ پکڑ تو لیا لیکن باندھنا ہے نا، کس چیز میں باندھے ہوئے؟ اللہ نے وہ بھی کہا فرشتوں کو، وہ بھی بیان کر دیا باندھنا کس چیز میں ہے۔ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ نے کہا پکڑو اس کو اور لوہے کی زنجیر میں باندھو۔ دنیا میں بھی چور کو ہتھکڑی جو لگائی جاتی ہے لوہے کی ہوتی ہے نا، لیکن بعض مرتبہ کچھ چور اتنے شاطر ہوتے ہیں، اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کالا کانڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو کر نکل بھی جاتے ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس کا، لیکن بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہی حکم دے گا، پکڑو اس کو اور لوہے کی زنجیر میں باندھ دو اس کو۔ اور وہ زنجیر بھی کتنی بڑی ہوگی؟ 70 ذراعا فاسلکوہ۔ 1 میٹر، 1 ہاتھ، 2 ہاتھ کی نہیں، اللہ نے کہا 70 گز 70 ذراعا، یعنی یہ 1 ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ذراع کہتے ہیں تقریباً 1 ہاتھ کو، 70 ہاتھ کی لمبی زنجیر لے کر کے آؤ اور پکڑ کر کے اس مجرم کو باندھ دو۔ آپ نے دنیا کے اندر چور کو دیکھا ہے، اگر آپ اس کو پکڑ کر کے 1 میٹر کی رسی لے کر کے، بڑی نہیں 1 میٹر کی لے کر کے آئے اور اس کا ہاتھ باندھ دے، پیر باندھ دے، بھاگ پائے گا؟ نہیں بھاگ سکتا ہے۔ جب فرشتے پکڑیں گے اور اللہ انہیں حکم دے گا کہ اس کو پکڑ کر کے 70 ہاتھ کی زنجیر لاؤ لوہے کی اور اس کو کس کے باندھ دو، ایک دم اتنا کس کے باندھو کہ ہل نہ سکے یہاں سے، بتائیے اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ جو ذکر کیا نا، لعلکم تتقون، کہ میرے بندے میں نے روزہ اسی لیے فرض کیا تاکہ تو متقی بن جائے۔ جب تقوی آ جائے گا نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کی اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے۔ سمجھ رہے میرے بھائی؟ روزہ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ روزے کا ذکر تھا۔ درس کا جو موضوع ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں کرنے والے کام ہمیں کرنا کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے آپ یہ ارادہ کر لیں، دل سے ایک دم پکا ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزے کا برابر اہتمام کروں، کچھ بھی ہو جائے میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ بعض لوگ 2-3 چیزوں کو عذر بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ معمولی سے بیمار ہوئے، بخار آیا، تکلیف ہوئی، سر درد کیا، روزہ چھوڑ، کیا ہوا بھائی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا کھا رہا اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ اور بعض لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی وجہ، کام کرتا ہوں باہر، لوم چلاتا ہوں، یا کہیں باہر دہاڑی مزدوری پہ کام کرتا ہوں، یا دھوپ میں کام کرتا ہوں، اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ میرے محترم، جو گرمی یہاں ہوتی ہے اور جو گرمی عرب کے اندر ہوتی ہے، دونوں کو آپ برابری کا درجہ دے سکتے ہیں؟ یہاں کا ٹمپریچر، وہاں کا ٹمپریچر، وہاں 50 ڈگری سے اوپر گرمی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اس سخت گرمی میں کام کر کے بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کارخانوں میں کام کرنے والے جو پترے کے نیچے، دھوپ بھی نہیں لگ رہی ہے اور وہ بھی کام اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو عذر بنا کر کے روزہ چھوڑ دیا۔ ایک انسان باہر کام کرے، دکان میں کام کرے، کارخانے میں کام کرے، کہیں فیکٹری میں کام کرے، اور یہ کہے کہ بڑی محنت پڑتی اس لیے روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟
نہیں ہوگا میرے بھائی، بالکل نہیں ہوگا۔ لہذا ابھی سے ارادہ کر لیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، انشاءاللہ ہم روزے سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، روزے کا مکمل اہتمام کریں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہے جس کے الفاظ اللہ رب العالمین نے بتائے ہوں۔ حدیث دو طرح کی ہے، ایک وہ جس کے الفاظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، اور ایک حدیث وہ جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بتائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ با لفظ وہی الفاظ جو اللہ نے بتائے، وہی الفاظ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو بتایا۔ یہ حدیث کی کوالٹی میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث کہی جاتی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ نماز کا بدلہ اللہ نے پہلے ہی متعین کر دیا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 گنا تمہیں ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو گے 1 حرف پڑھو گے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرے گا۔ صدقہ خیرات کرو گے 1 روپیہ دو گے اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، ہمارے نیکیاں کرنے میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اتنا ہی بڑھا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے؟ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھے آپ نے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ مگر جب بات آئی روزے کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا کیا بدلہ ہے، اس کو میں بتاؤں گا ہی نہیں تمہیں۔ یعنی روزے کے بدلے میں کیا تمہیں عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، کہ یہ میرا معاملہ ہے۔ جیسے بعض دفعے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کر کے، اور آپ کا کام بڑا اچھا ہے، بہت اچھا کام آپ ایمانداری امانت داری سے کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر جو نگراں ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو آپ کے اوپر برابر نظر رکھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جب یہ دیکھتا کہ یہ آدمی بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اگر اس کو پسند آتا ہے آپ کا کام تو بلا کر کے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے خوش ہو کر کے کچھ انعام دیتا ہے نا کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کو رکھ لو اس کو، ہے نا۔ دوسروں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ دیا کیا ہے اس نے۔ اللہ رب العالمین تو اس سے کہیں بڑا ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اللہ نے خود فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تو کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور کیا دوں گا یہ میں بتاؤں گا نہیں۔ مختصر آپ کو بتا دوں، حدیث کی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہی بنا دیا ہے۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو 2-3 گیٹ ہوتے ہیں، یا حرم کے اندر چلے جائیں بہت سارے گیٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک گیٹ بنا دیا ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ یعنی
روزہ داروں کا داخلہ اللہ تعالیٰ اس گیٹ سے کرے گا جنت کے اندر. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خاص کر رمضان کے مہینے میں ہر روز جنت کو بناتا اور سنوارتا ہے، سجاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت دینے کو تیار، اور ہم اور آپ اگر اس سے محروم ہو جائیں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور کوئی ہوگا جو معمولی سی چیز کو عذر بنا کر کے روزہ چھوڑ دے؟ یاد رکھیے گا میرے بھائی، بڑا بد نصیب انسان ہے وہ جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہ رکھ سکے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف ایک روزہ، زیادہ نہیں، ایک روزہ نفلی، وہ بھی فرض نہیں، نفلی ایک روزہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کتنا دوری پیدا کرتے ہیں؟ 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم کو دور کر دیتے ہیں اس سے. یعنی انسان 70 سال چلے گا تو جا کر کے اتنی دور پہنچے گا. اللہ تعالیٰ بندے سے جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے. اب آپ بتائیے، اگر نفلی روزے کا اللہ نے یہ اجر و ثواب ذکر کیا ہے، یہ فائدہ ذکر کیا ہے، تو فرض کا کیا اللہ تعالیٰ نے بدلہ رکھا ہوگا؟ میرے بھائی، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ ابھی سے تہیہ کر لیجئے. انشاءاللہ میں رمضان میں ایک بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. کچھ بھی ہو جائے، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ جب تک صحت ٹھیک ہے، جب تک میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان حد درجے بیمار ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے رخصت بھی دیا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت مند رکھے اور رمضان المبارک میں خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم، یہ ایک حدیث میں نے ذکر کیا. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پہلی روایت بھی جو میں نے ذکر کی ہے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان والا ہو. آپ بہت سارے غیر مسلموں کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، مسلمانوں کی دیکھی دیکھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن شرط یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا لگایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور واحتسابا، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے، ایمان والا ہو اور جو عمل کر رہا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ سے اسے اجر و ثواب کی امید بھی ہو، تو آگے کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں روزہ رکھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سارے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ کون سے گناہ ہیں جو نہیں معاف ہوتے ہیں؟ خاص کر حقوق العباد جو ہے، بندوں کا جو حق ہے، اگر کسی نے کسی کا حق نہیں ادا کیا یا کسی کا حق مار لیا اور پھر وہ اگر جا کر کے حرم کے اندر اعتکاف بھی کرے، روزہ بھی رکھے اور حج بھی کرے اور وہیں پر پڑا رہے لیکن معاملے کو صاف ستھرا نہیں کرے گا تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کا حق مارے بیٹھا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ بڑے بھائی نے زیادہ لے لیا، چھوٹے بھائی کو کم دیا، یا بہنوں کا حق اگر بھائی بھائی لڑ جھگڑ کر کے آپس میں لے بھی لیے کسی طریقے سے
تو ہمارے سماج کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ سارے بھائی مل کر کے بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وراثت میں حصہ دینے کا رواج کتنا ہے، کتنے لوگ دیتے ہیں؟ اگر کوئی شخص باپ کے نہ رہنے پر والد کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم کرتا ہے اور بھائیوں میں تقسیم کر لیتا ہے، جتنے بھائی ہیں سب مل کر کے لے لیتے ہیں، اور اگر بہنیں بھی ساتھ میں موجود ہیں اور بہنوں کو نہیں دیا تو اللہ کی قسم یہ بھی کیا حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا کبھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بھی حق بنتا ہے کم یا زیادہ آپ وہ حق ان تک پہنچائیے، اگر نہیں پہنچاتے ہو تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارا صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں کیا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں ہی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ سمجھنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں کہا جاتا ہے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، اور کچھ پہاڑوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، جیسے یا ہمالیہ پہاڑ، اور اس طریقے سے جو پہاڑوں کا نام لیے جاتے ہیں، بڑے اونچے اونچے پہاڑ مثال دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تہامہ پہاڑ کا نام لیا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ان کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، لوگ دیکھیں گے تو بڑا تعجب کریں گے، واہ کتنا اچھا انسان ہے، بڑی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لوگ دیکھ کر کے اسے رشک کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے سارے حقوق دبایا تھا، اے اللہ آج کے دن تو مجھ کو اس سے میرا حق دلوا دے۔ جتنا جس کا حق لیا ہے اللہ اس کی نیکیوں میں سے اتنا لے کر کے اسے دے دے گا۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اللہ اس کی نیکیاں بانٹتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نیکیاں سب ختم، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس، لیکن دعویٰ کرنے والے ابھی بھی لائن میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرا بھی حق باقی ہے اس کے اوپر، اور نیکیاں تو ختم۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جو لوگ دعویٰ کرنے والے لائن میں لگے ہیں اللہ رب العالمین ان سے اس کے حقوق کے برابر اس کے گناہ کو لے گا اور لے کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چڑھا دے گا، لاد دے گا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب نہیں، دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، اتنے گناہ ان کے پاس ہوں گے ہی نہیں کہ اللہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں، لیکن دوسروں کا حق لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے لیے نیکیاں بانٹ دے گا، اور پھر دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گناہوں کے سبب نہیں بلکہ دوسرے کے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ میرے بھائی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ دوسری چیز رمضان المبارک کے مہینے میں جو کرنے والا کام ہے ان میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ قیام اللیل ہے، یعنی رات میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دن بھر کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں تراویح نہیں پڑھ پاتا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قرآن کا دور کرتے تھے ان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے پیر میں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی
اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی تو وہ تھے اللہ نے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، گناہ لکھا ہی نہ جائے جس کے نام اعمال میں، وہ اس قدر عبادت کرے۔ اور اللہ کے نبی صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینے ایسے ہی عبادت کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ 12 مہینے نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے، قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا، اس کے وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے دیگر گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہم اور آپ قیام اللیل کا خصوصی طور پر اہتمام، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے میں جانتا ہوں، بعض ہمارے بزرگ تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے، آپ کرسی لے کر کے بیٹھ جائیں، کرسی کا اہتمام نہیں ہے، آپ مسجد میں کنارے ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ اللہ نے جس کو کھڑے ہونے کی طاقت دیا کھڑے ہو کر کے پڑھے، نہیں کھڑے ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے پڑھے، لیکن اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہ رکھے۔ پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی میسر آئے یا نہ آئے، نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، غنیمت سمجھنا چاہیے اسے۔ اور میں تو کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں یہ رمضان عطا کر رہا ہے، ورنہ اگر آپ اسی شہر کے اندر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں تلاش کریں گے کچھ چہرے ایسے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کہاں چلے گئے میرے بھائی؟ جہاں وہ گئے وہیں ہمیں بھی جانا ہے۔ لہٰذا یہ دوسری چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا، تراویح پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور توفیق دے مزید اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں۔ آپ وتر کی نماز چھوڑ دیجئے اور گھر چلے جائیے، اور پھر جب رات میں دوبارہ آنکھ کھلے آپ اٹھ کر کے جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنا آپ پڑھتے چلے جائیے۔ تراویح 8 رکعت ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی طور پر آپ جو بھی پڑھنا چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی۔ تو لہٰذا اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تیسری چیز، میں بہت مختصر اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، میرے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں کرنے والا تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، جانتے ہیں پیارے نبی سے زیادہ سخی تھا ہی نہیں کوئی، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے، ہم غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مریضوں کا، قرض داروں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، ہر لوگوں کا خیال کرے، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنی دولت کے اندر یا اپنے مال کے اندر اللہ نے جس کو جو بھی طاقت دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کرے اور لوگوں کا خیال رکھے۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کا خرچ کرنا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ نجات کا سبب بن جائے گا آپ کے لیے۔ میرے بھائی یہ تیسرا کام ہے جو میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا۔
चौथा काम रोजा अफ्तार कराना। चौथा काम रोजा अफ्तार कराना। रोजा अफ्तार के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन फतरा साइमन कान लहू मिस्ल अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैअन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में अगर कोई शख्स किसी को रोजा अफ्तार कराता है, और एक दूसरी हदीस के अंदर है कि अगर किसी ने किसी रोजेदार को एक गिलास पानी या एक घूंट पानी पिला दिया या एक खजूर खिला दिया तो अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देगा? उसने जो रोजा रखा है अल्लाह उसको उसके रोजे का अजर सवाब तो देगा ही, मगर जिसे अफ्तार कराया है अल्लाह ताला उसके रोजे का भी अजर सवाब इसको अता करेगा। और ऐसा नहीं है कि जिसको आपने अफ्तार कराया है अल्लाह उसकी नेकी में से कट करके देगा, ऐसा नहीं है। उसको रोजे का बराबर अजर सवाब मिलेगा, लेकिन आपको अफ्तार कराने की वजह से अल्लाह ताला उतना ही सवाब देगा जितना उसको रोजा रखने का दिया है। अगर कोई शख्स इसका एहतमाम करता है तो गोया कि वो 2 रोजे का मुस्तहिक होता है, 2 रोजे का अजर सवाब का मुस्तहिक होता है। तो मेरे भाई ये भी करने का काम है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। आप पता लगाइए, मालूम कीजिए, बहुत सारे गरीब, मोहताज, यतीम, फकीर ऐसे मिलेंगे जो जरूरतमंद हैं, जो बाज लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी के सामने कहना गवारा ही नहीं समझते हैं कि मैं अपनी जरूरत किसी के सामने रखूं। तकलीफ में जिंदगी उतर जाए चलेगा, लेकिन जबान खोलना उनके लिए गवारा नहीं है। तलाश कीजिए ऐसे लोगों को। और ये क्या है? इबादत है, और इबादत के अंदर मेहनत होती है। आप नमाज पढ़ते हैं ना, अगर आपको 4 रकात पढ़ने में 10 मिनट लगता है तो आप रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, फिर झुकते हैं, इसमें मेहनत लगती है ना। इसी के बदले अल्लाह ताला आपको जो सवाब देता है कि बंदा मेरे सामने कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि सदका खैरात का सवाब अल्लाह ताला आपको भरपूर अता करे ना, तो तलाश कीजिए ऐसे लोगों को, ढूंढिए ऐसे लोगों को और खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अजर सवाब अता करेगा और आप इससे महरूम नहीं रहेंगे। ये चौथी चीज। और 5वीं चीज कसरत तिलावत। रमजान मुबारक का महीना ये कुरान करीम की तिलावत का महीना है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यही वो महीना है जिसमें हमने कुरान करीम को नाज़िल किया। किस महीने में? रमजान मुबारक के महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करते थे। और सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुहद्दिसीन, अगर आप इनकी सीरतें उठा करके पढ़े, इन लोगों का मामूल था कि वो दूसरे काम छोड़ करके, हत्ता कि तदरीस का, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बंद करके वो सिर्फ कुरान करीम की तिलावत में लग जाते थे। तो लिहाजा रमजान में जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, रोजाना 1 पारा, 2 पारा, 3 पारे की तिलावत भी करनी चाहिए। वरना असलाफ का तरीका ये मिलता है कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरा कुरान करीम वो पढ़ जाया करते थे। लिहाजा हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। और मुख्तसर तौर पर आखिरी बात, कुरान करीम को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। जहां तक हो सके अपने आप को आदी बनाएं। आप एक सूरे पढ़ते हैं, छोटी सूरत जो आप नमाज में पढ़ते हैं सूरतें, कम अज कम उनका तर्जुमा तो आपको याद होना ही चाहिए। छोटी छोटी सूरतें, मैं नहीं कहता आप सूरे बकरा का तर्जुमा याद कर जाइए, नहीं होता है। कम अज कम कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, ये छोटी छोटी जो सूरतें हैं जो आप नमाज में पढ़ते हैं, इसको समझ करके पढ़ने की कोशिश करें। ये 6ठा पॉइंट। और 7वां पॉइंट है एतिकाफ करना, कि अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे वो रमजान के महीने में एतिकाफ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर एतिकाफ करते थे और
آخر میں یعنی زندگی کے آخری رمضان میں اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، 2 عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو لہٰذا اعتکاف کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات 8واں پوائنٹ جو میرے درس کے اندر ہے، یہ آخری ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں خوب قبول کرتا ہے، بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کا حقدار بناتا ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، مرحومین کے لیے دعا کیجئے، امت محمدیہ کے لیے دعا کیجئے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ بہت ممکن ہے ہم دوسرے کے لیے دعا کریں اور دوسرے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ہر انسان دعاؤں کا محتاج ہے۔ میرے بھائی، یہ میں نے 8 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بہت مختصر طور پر میں نے رکھا، حالانکہ بڑی لمبی وضاحت تھی اس کی۔ یہ کاغذ میرا دونوں طرف بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے اشاروں میں آپ کے سامنے بات کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا، میں معذرت چاہوں گا، آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہا ہے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ ایک دم قریب ہے، پروردگار ہمیں دل و جان سے اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں طاقت و قوت عطا فرما جس میں ہم تیری عبادت کر سکے، تیری بندگی کر سکے اور خلوص کے ساتھ تیری عبادت کر سکے۔ اے اللہ، ہم سے تیری عبادت کرنے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے پروردگار تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے، اسے درگزر فرما دے، اور ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین، اس طرح کا پروگرام ہمیں ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اس طرح کا پروگرام ہمیشہ اسے قائم رہنے کی اور اس کو باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔